بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، وقت معین جس پر مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے، اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ اس آیت کریمہ میں مقررہ مدت سے یا تو یہ مراد ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرنے والی امتوں کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو عذاب ضرور آئے گا۔ آیت کریمہ کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو موت کا تلخ گھونٹ پینا پڑے گا۔ مثلا جب کوئی قوم برائیوں کے ارتکاب میں حد سے گزر جاتی ہے تو اس بدکار قوم کو صحیفہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ خیانت، بد نظمی، کاہلی اور حکمرانوں کا اپنی عوام پر ظلم زوال کے علل و اسباب میں سے ہیں۔ قانونی فطرت و مکافات عمل میں نظم و ضبط کو ایک معجزانہ دخل ہے۔ دنیا کی بدترین چیز ظلم بھی ایک خاص نظم و ضبط سے کیا جائے تو وہ ظلم محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جدید تعلیم یافتہ جاہلیت نے یہی کہا ہے کہ اقوام عالم پر نہایت منظم انداز میں ظلم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ پہلی اور دوسری دونوں آیتوں میں مشرکین و مجرمین کے دو غلط کاموں کا ذکر تھا، ایک حلال کو حرام ٹھہرانا اور دوسری حرام کو حلال قرار دینا، مگر اس آیت کریمہ میں ان کے انجام بد اور آخرت کی سزا و عذاب کا بیان ہے۔ یعنی یہ مجرمین جو ہر طرح کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں اور دنیا میں بظاہر ان پر کوئی عذاب آتا نظر ہی نہیں آتا، اس عادت اللہ سے غافل نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو اپنی رحمت سے ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اس ڈھیل اور مہلت کی ایک میعاد معین ہوتی ہے۔ جب وہ میعاد آ پہنچتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور یہ عذاب میں پکڑ لیے جاتے ہیں، کبھی دنیا میں اور کبھی کوئی عذاب آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو مرتے ہی عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، اپنی بیماری سے پہلے صحت کو۔ نمبر 3، اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کو۔ نمبر 4، اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو۔ نمبر 5، اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں فرماتے، جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے روتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں نافرمان امتوں اور قوموں کی ہلاکت ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور اب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔